آدمی مایوس، غمگین اور پریشان ہو جاتا ہے، دوسری وجہ اس کی ہے بیماریاں۔ بیماری بھی آدمی کو کیا کر دیتی ہے؟ توڑ دیتی ہے۔ میڈیکل پرابلم، ایک بار دواخانے کا منہ آدمی دیکھا تو پھر جب بھی آئینہ دیکھتا ہے غمگین ہو جاتا ہے۔ دواخانہ آدمی کو تھکا دیتا ہے۔ ایک آدمی بیمار ہوتا ہے، بعض بیمار ایسے ہوتے ہیں ایک بیماری سے دوسری بیماری، دوسری سے تیسری، ایک دواخانے سے دوسرا دواخانہ، دوسرے سے تیسرا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک بیماری کئی بیماریاں پیدا کر دیتی ہے۔ بعض اوقات ایسی بیماریاں ہوتی ہیں ڈاکٹر بولتا ہے کہ اب یہ بیماری زندگی بھر آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گی۔ کوئی آدمی بستر پر پڑا رہتا ہے، بیمار، عمر ہو چکی ہے، آدمی کو بیماری تھکا دیتی ہے، آدمی امید چھوڑ دیتا ہے، غمگین ہوتا ہے، دوائی کے اوپر دوائی، دوائی کے اوپر دوائی، ایک دوائی سے دوسری دوائی، ایک دوائی کھا رہا ہے اس کا جو سائیڈ ایفیکٹ ہو رہا ہے اس کے لیے دوسری دوائی، یعنی دوائی خود بیماریاں بن جاتی ہے۔ آدمی تھک جاتا ہے، غمگین ہو جاتا ہے، کیا ہو رہا میری زندگی کا؟ ایسا اچھا خاصا آدمی تھا، بھاگ دوڑ کرتا تھا، بیمار پڑا، گھر میں بیٹھا، بزنس پورا فلاپ اور سب زندگی برباد۔ بچی نکاح کی ہے، جاب کے لیے بچہ ابھی تیار تھا، اس کی ایجوکیشن چالو ہے، اس کی فیس بھرنی ہے، دکان بند، پریشان ہو جاتا آدمی، یہی گھر پہ بیٹھ گیا جو اصل کمانے والا تھا۔ لوگ ٹوٹ جاتے ہیں بیماری کی وجہ سے۔ پھر علاج کی امید، ہوتا نہیں ہوتا، علاج ہو رہا نہیں، یہ دوا ٹرائی کر رہے، وہ ڈاکٹر ٹرائی کر رہے، بابا بھی آ کے سب کچھ کر کے جا رہے، کچھ نہیں ہو رہا۔ آدمی بیماریوں میں تھک جاتا ہے۔ تھکنا نہیں چاہیے، کیا کریں؟ اللہ کے نبی نمبر 1، مصیبت جب بیماری آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اس کے اجر پر نگاہ آدمی رکھے۔ ٹھیک ہے، بیمار تو بیمار، کسی کو کوئی بیماری، کسی کو کسی کا ہارٹ کی شکایت ہے، کسی کو کوئی اور، اس سے زیادہ کسی کو کینسر ہے، کسی کو ڈائبٹیز ہے، کسی کو کوئی اور بیماری ہے، کسی کو ٹی بی ہے، ٹیوبرکلوسس ہے، کسی کو کوئی اور بیماری ہے، کسی کو برس کی بیماری، کسی کو کیا ہے۔ اگر بیماری میں کسی انسان کو اللہ تعالیٰ مبتلا کر دے تو وہ اس بیماری میں اجر پر نگاہ رکھے کہ اس تکلیف پر اللہ کے پاس اجر ملے گا۔ ٹھیک ہے، دنیا میں تکلیف ہے، اللہ اس پر اجر دے گا۔ مصیبت میں اجر پر نگاہ رکھنا مصیبت کو ہلکا کر دیتا ہے۔ مصیبت میں اجر پر نگاہ رکھنا مصیبت کو ہلکا کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه۔ امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ جو بھی بندہ، مسلمان بندہ، جو بھی مسلم بندہ، اس کو جو بھی دنیا میں تھکن اور چپکی ہوئی مصیبت، وصب، اور اسی طرح سے ولا ہم، فکر، یا اسی طرح سے حزن، غم، یا اذن، تکلیف، یا غم جو ایک دم دل میں گھٹن پیدا کرنے والی چیز، حتی الشوکۃ یشاکھها، یہاں تک کہ ایک کانٹا بھی اس کو چبھتا ہے، کانٹا بھی اس کو چبھتا ہے، الا کفر اللہ بها من خطایاہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی جو بھی گناہ ہوئے ہیں اللہ سب کا کفارہ اس کا بدل کر دیتا ہے اس کو۔ ایک مومن چل رہا ہے، آپ ایک عورت ہے، کچھ سیتے سیتے سوئی ہاتھ میں لگ گئی، چبھ گئی، اس پر بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ آپ چلتے چلتے پاؤں میں کانٹا آپ کے چبھ گیا، اس پہ بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے آپ کو دل میں فکر پیدا ہوئی کل کیا ہوگا، آپ کو اس پر بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ آپ نے سوچا میرا ایک دوست تھا، اس کی وفات ہو گئی، میرا بچہ بیمار ہے، آپ کو اس فکر پر، اس غم پر، اس پر بھی ثواب، اس کے اوپر بھی آپ کو گناہ معاف ہوتے ہیں۔ مومن بندے پر جو حالات آتے ہیں، غم، فکر، تکلیف، کانٹا چبھنا، ہر تکلیف پر اس کا گناہ معاف ہوتا ہے۔ تو آدمی یہاں تکلیف ہو رہی ہے، اس پر یہ سوچتے رہے اس پہ بھی ایک گناہ معاف ہوا ہوگا، اس پر بھی ایک گناہ معاف ہوا ہوگا، اس پر بھی ایک گناہ معاف ہوا ہوگا۔ اگر آدمی کی نگاہ اس پر ہو کہ میرا گناہ معاف ہو رہا ہے، اگر مجھ کو تکلیف ہو رہی ہے تو اس کے لیے اس گناہ تکلیف میں بھی راحت پیدا ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس گناہ کو اگر اللہ معاف نہ کرے تو جہنم کی تکلیف برداشت کرنی پڑے گی۔ ایک آدمی کو اگر آپشن دیا جائے دنیا میں تجھ کو کانٹا چبھے یا جہنم میں تجھ کو آگ میں جلایا جائے، کیا چاہیے؟ کیا بولے گا آدمی؟ 1 درجن کانٹے دو، کانٹے وہاں کے زقوم چاہیے یا یہاں کے کانٹے چاہیے؟ کیا چنے گا آدمی؟ یہاں کے کانٹے چل جائیں گے، چلے گا یہاں چلے گا، کیوں؟ وہ سامنے ہے نا۔ تو دنیا کی، دیکھیے یاد رکھیے اس کو، دنیا کی مصیبت کے وقت جب جہنم اور آخرت کی مصیبت آدمی یاد کرتا ہے
اور اس مصیبت کو اس کا سبسٹیٹیوٹ مانتا ہے تو یہ اس مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی سے کوئی پولیس کہے کہ 10 سال جیل میں چاہیے یا 1 دن چوکی میں چاہیے، آدمی کیا چوکی 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 میں چاہیے، 1 دن رکھو وہاں پہ، 10 سال جیل میں کون جائے گا بھائی؟ تو بڑی مصیبت جب سامنے، اور اگر وہ بولے گارڈن چاہیے یا چوکی چاہیے تو گارڈن چاہیے، کیونکہ آپشن اس کے پاس کیا ہے، بڑی تکلیف یا چھوٹی تکلیف۔ جب بڑی تکلیف کو سوچتا ہے تو چھوٹی تکلیف پہ آدمی راضی ہو جاتا ہے۔ صاحب اگر بلائے پولیس اور 2-3 ڈنڈے مار کے بولے جا تجھ کو جیل میں نہیں ڈالتا، پھانسی نہیں، تھپڑ مار کے بھیج دے، تھپڑ اور پھانسی نہیں، 2 آپشن اگر دے کوئی آدمی، کوئی جج دے دے، تم کو آپشن ہے، کٹہرے میں کھڑا ہوا ہے، صاحب بولو کیا بولتے آپ؟ جج اگر اس کو بولے 2 میں سے کہ تم چنو، آج 26 جنوری ہے، تم کو آپشن دیا جا رہا ہے، یا تو تم کو پھانسی یا پھر تم کو یہ باہر پولیس کھڑا دکھ رہا ہے، ہاں وہ 10 ڈنڈے لگائے گا تم کو، وہ دیکھے گا پلٹ کے، 10 نہیں 2 میری طرف سے لگا، 1 درجن پورے کرو، لیکن پھانسی ٹل رہی، اس کی وہ خوش ہوگا کہ نہیں؟ ڈنڈے کھارے گا، بہت خوش ہوگا، ڈنڈے کھاتے کھاتے ہنسے گا، ڈنڈے کھاتے کھاتے دل میں اتنا خوش ہو رہا ہے، ڈنڈا کھا رہا ہے لیکن پھانسی جا رہی ہے اپنی، رسی ٹلی ڈنڈا ملا۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیونکہ وہ اس کے مقابلے میں بڑی تکلیف کو دیکھ رہا ہے۔ اگر وہ تکلیف نہیں ہوتی تو ایک بھی ڈنڈے پہ چلانا شروع کرتا تھا، لیکن یہ ڈنڈے پہ چلاؤ بھی مت، چلانے سے پھانسی واپس سے آگے تو کیا کرتے ہیں؟ جب دنیا میں آدمی چھوٹی تکلیف کے مقابلے میں آخرت کی بڑی تکلیف دیکھتا ہے اور یہ سوچتا ہے بھائی اس کی وجہ سے وہ ٹل رہا اپنا، تو پھر یہ کیا ہو جاتا؟ ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو آدمی دنیا کی تکلیف میں آخرت کی تکلیف کا معاف ہونا اور ٹلنا یاد کرے، یہ ہلکا ہوتا ہے، اس میں آدمی خوش رہ سکتا ہے۔ یہ ہم کو اسلام میں تعلیم ملتی ہے۔